کس چیز کی وجہ سے آپ کے ذہن میں اپنے عقائد پر اعتراضات پیدا ہوئے؟ اسلام قبول کرنے کے بعد آپ کو کون سے بڑے چیلنج کا سامنا کرنا پڑا؟ اگر آپ کو دنیا کے تمام غیر مسلموں سے بات کرنے کا موقع ملے تو آپ 1 منٹ میں ان سے کیا کہیں گی؟ میں چھتوں پر چڑھ کر چیخ کر سب کو یہ بتا دینا چاہتی تھی، اور مجھے محسوس ہوا جیسے میرا سینہ پھٹ جائے گا، میرا دل باہر نکل آئے گا۔ انہوں نے اپنی باہیں میرے گرد لپیٹ لی اور کہا، جب تم نے اسلام قبول کیا تھا اور ہم نے جو کچھ تمہارے ساتھ کیا اس پر مجھے بہت افسوس ہے۔ مجھے یہ کام ذرا مختلف طریقے سے کرنا چاہیے تھا، میرا عمل مزید بہتر ہو سکتا تھا۔ میں آپ کو نہیں بتا سکتی۔ ہمارے انٹرویو میں خوش آمدید۔ شکریہ۔ ہماری دعوت قبول کرنے کا شکریہ۔ بطول التامہ کون ہے؟ کیا آپ اپنی زندگی کے متعلق ہمیں مختصراً بتا سکتی ہیں؟ آپ کی دعوت قبول کرنا میرے لیے سعادت اور اعزاز کی بات ہے۔ بطول التوما کا نام میری ٹریسا گوریٹی تھا، جو دیہی آئرلینڈ کے مرکز میں ایک کسان فیملی میں پیدا ہوئی۔ ہم 10 بہن بھائی تھے، 6 لڑکیاں اور 4 لڑکے، اور میں ایک عملی کیتھولک عیسائی فیملی میں پیدا ہوئی۔ میں شروع سے ہی ایک مذہبی سوچ رکھنے والی بچی تھی، اور میری پوری فیملی بھی، کیونکہ میرے والدین بہت مذہبی رجحان رکھنے والے اصل میں کیتھولک عیسائی تھے، لہٰذا ہم چرچ جاتے تھے اور ہم گھر میں مل کر عبادت وغیرہ کرتے تھے۔ دوسری تمام فیملیز کی طرح ہمارا بچپن گزرا، اور جب ہم ذرا بڑے اور خود سر ہوئے تو ہم نے مذہبی سرگرمی وغیرہ میں جانے سے انکار کر دیا، مگر میں اجتماع میں جاتی رہی، اسی طرح مذہبی تقریبات وغیرہ میں بھی جاتی تھی، اور پھر مجھے بورڈنگ اسکول میں بھیج دیا گیا۔ جب میں تقریباً 12 سال کی تھی تو بورڈنگ اسکول میں میرے ذہن میں اعتراضات پیدا ہونے لگے، اور میں نے عیسائیت اور کیتھولسزم کے نظریاتی پہلوؤں پر زیادہ غور کرنا شروع کیا، اور پھر میں نے اگلے 5 سال مذہبی علوم کی کلاس میں سوالات پوچھنے اور معمول کی پڑھائی میں خلل پیدا کرنے میں گزارے۔ کس چیز کی وجہ سے آپ کے ذہن میں اپنے عقائد پر اعتراضات پیدا ہوئے؟ میرے خیال میں اس کی بڑی وجہ خدا کا نظریہ تھا۔ آپ بھی جانتے ہیں، کیتھولک نقطۂ نظر سے ہم ٹرینٹی پر ایمان رکھتے تھے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام، اور اس حقیقت پر کہ خدا کے بیٹے یا خدا کے اوتار تھے۔ لہٰذا یہ میرے لیے بہت دور کی کوڑی تھی۔ میں اپنے ذہن میں اس طرح کا تجزیہ نہ کر سکی، میں اپنی سوچوں سے اس مسئلے کو حل نہ کر پائی، لہٰذا یہ میرے لیے ایک بہت بڑی رکاوٹ تھی۔ مگر صرف ذہن میں سوالات اٹھاتی، وجوہات پر غور کرتی، مقصد کو جانتی اور یہ سوچتی کہ میں اسے کیوں جاری رکھے ہوئے ہوں۔ مطلب ظاہر ہے چرچ میں بڑا روحانی ماحول ہوتا تھا، بڑی خاموشی ہوتی تھی، ساری توجہ خدا پر ہوتی تھی، ایسا ماحول تھا، لہٰذا اس کا یہ پہلو بہت سکون آور تھا اور یہ مجھے کافی پسند تھا۔ مگر اس کے باوجود میرے سوالات اور شکوک و شبہات دور نہ ہوئے، اور اس سے آگے جاننے کی میری خواہش جاری رہی۔ پھر میں نے دوسرے مذاہب کو دیکھنا شروع کیا، مگر میں کوئی اور مذہب قبول کرنے کے لیے ایسا نہیں کر رہی تھی، میں دوسرے مذاہب کو اس لیے دیکھ رہی تھی تاکہ میں اپنے مذہبی عقائد پر قائل ہو جاؤں۔ تو کس چیز نے آپ کو اسلام کی طرف مائل کیا؟ میں آئرلینڈ میں کچھ مسلمانوں سے ملی۔ اس وقت 70 کی دہائی کے آخر میں آئرلینڈ میں بہت کم غیر ملکی آتے تھے۔ آئرلینڈ اس وقت بالکل الگ تھلگ ایک جزیرہ تھا، لہٰذا جب آپ ان لوگوں سے غیر ملکیوں سے ملتے تو یہ بڑی حیران کن بات ہوتی تھی، اور آئرلینڈ کے باہر سے آنے والے لوگوں سے بات کرنا اور ان کے لائف سٹائل وغیرہ کی باتیں سننا بہت اچھا لگتا تھا۔ یہ کافی دلچسپی کی چیز ہوتی تھی۔ تو وہاں میں ملیشیا کے مسلمانوں سے ملی، وہ رائل کالج آف سرجنز اور دوسرے تعلیمی اداروں جیسے کہ UCD اور ٹرینٹی کالج اور ان یونیورسٹیوں وغیرہ میں پڑھنے کے لیے ڈبلن آئے ہوئے تھے۔ تو میں ان سے خالصتاً سماجی بنیاد پر ملتی تھی، ساتھ کھانا اور کھلانا، ساتھ بیٹھنا، باتیں کرنا اور بیڈمنٹن کھیلنا اور اسی طرح کی دوسری سرگرمیاں ہوتی۔ میرا ان کے ساتھ ایک بہت اچھا تعلق بن گیا تھا، اور ہم سماجی سطح پر بہت زیادہ ملتے تھے، اور میں نے نوٹ کیا کہ ان میں کوئی چیز ایسی تھی جو باقی سب سے مختلف تھی۔ کیا اس وقت بھی آپ کا مذہبی تلاش کا سفر جاری تھا؟ ہاں بالکل، یہ اسی دوران کی بات ہے، وہ تو میرے پورے سفر میں میری ذات کا حصہ رہا ہے۔ پھر میں نے ذرا جلدی ان کے گھروں پر جانا اور بیٹھنا، گپ شپ لگانا، باتیں کرنا شروع کر دیا، اور میں نے زندگی کے متعلق ان کے رویے، ایک دوسرے کے لیے ان کے احترام، ان کے والدین کے لیے احترام، اپنی تعلیم پر توجہ، اپنی ذمہ داری کے احساس اور دیگر باتوں کے حوالے سے فرق کا کافی مشاہدہ کرنا شروع کیا۔ اور پھر میں ان سے پوچھنے لگی، آخر یہ کیا ہے، کیا چیز ہے جو آپ کو اپنے کام پر، اپنے برتاؤ پر، اپنے پورے لائف سٹائل پر، اپنے تمام معاشرتی تعلقات وغیرہ پر فوکس کرنے میں مدد دیتی ہے؟ اور انہوں نے مجھ سے اسلام کے بارے میں بات کرنا شروع کی۔ تو آپ میں دلچسپی پیدا ہوئی
اور اسلام کے متعلق آپ نے اپنی ریسرچ شروع کی؟ ہاں بالکل، مجھ میں دلچسپی پیدا ہوئی۔ میں اب بھی بے یقینی میں تھی کہ کوئی دوسرا مذہب اپنا سکتی ہوں یا نہیں۔ السلام علیکم بھائیوں اور بہنوں، ہمیں احساس ہوا ہے کہ ہمارے چینل پر 80% ناظرین بشمول اس ویڈیو کے ہمارے سبسکرائبرز نہیں ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم غیر منافع بخش تنظیم ہیں اور ہماری ویڈیو پر اشتہارات غیر فعال ہیں۔ ٹورڈز ایٹرنیٹی صرف ایک یوٹیوب چینل ہی نہیں بلکہ ایک مدرسہ بھی ہے۔ یہاں ہم خود کو اور نوجوانوں کو اسلامی تعلیم سے آراستہ کرتے ہیں، لہٰذا ہمارے اس مطالبے کا واحد مقصد سچائی کو پھیلانا ہے۔ ہو سکتا ہے بظاہر یہ چھوٹا عمل لگے، لیکن انشاءاللہ یہ ہمیں لاکھوں لوگوں تک پہنچنے میں مدد کرے گا۔ آئیے اب لائک اور سبسکرائب بٹن پر کلک کریں اور ساتھ مل کر ٹورڈز ایٹرنیٹی کا سفر کریں۔ میں اب بھی مطلب جاننے کی کوشش کر رہی تھی۔ مجھے اب بھی یقین نہیں تھا کہ میں کوئی اور مذہب اپنانے کے لیے تیار ہوں یا نہیں۔ میں اب بھی اپنے والدین کی طرف سے ملنے والی اپنی پرورش اور اپنے عقائد وغیرہ کو سمجھنے اور اپنے اندر سمونے کی کوشش کر رہی تھی۔ اور جب آپ کا تعلق ایک ایسی فیملی سے ہو جس میں بہت اپنائیت، بہت اتحاد ہو، کیا کہوں میرے والدین، میں اپنے والدین جیسے لوگوں سے کبھی نہیں ملی۔ وہ میرے نزدیک سب سے بہترین مسلمان تھے، حالانکہ وہ مسلمان بھی نہیں تھے۔ انہوں نے ہماری بہترین پرورش میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ میں اب جذباتی ہو رہی ہوں۔ وہ بہت شاندار والدین تھے۔ وہ بہت سمجھدار تھے اور ان میں دیانت اور عاجزی کوٹ کوٹ کر بھری تھی، اور میری کمیونٹی میں ان پر اعتماد اور ان کا احترام کیا جاتا تھا۔ وہ واقعی بہت شاندار لوگ تھے، دونوں، میری امی اور ابو دونوں، اور انہی کی بدولت میں پہلے ہی اسلام کا آدھا سفر یا 3/4 سفر طے کر چکی تھی، صرف اس پرورش کی وجہ سے جو مجھے ملی۔ جس طرح میری معاشرتی تربیت کی گئی ان اخلاقی اور اصولی بنیادوں کی بدولت جو ہماری زندگیوں اور ہماری فیملی کے گرد قائم کی گئی، اور جو براہ راست انہی سے اور ان کے اس ایمان اور یقین کی بدولت ملی جو انہیں اپنے عقیدے پر تھا۔ اور میں اب بھی اپنے والدین، اپنے مذہب، اپنے عقیدے اور اپنی پرورش کی جانب انتہائی وفاداری کا احساس رکھتی ہوں، لہٰذا میں کسی اور چیز کے لیے اسے ضائع نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس لیے مجھے محتاط رہنا پڑا کیونکہ میں انہیں دکھ نہیں دینا چاہتی تھی، مگر بالآخر حقیقت میں نے انہیں بہت گہرا دکھ دے دیا، اور یہ وہ غمگین احساس ہے جس کے ساتھ مجھے ساری زندگی گزارنی ہوگی۔ مجھے اس اذیت کے ساتھ جینا ہوگا جو میں نے انہیں دی، حالانکہ وہ اب اس دنیا میں بھی نہیں رہے۔ پھر بھی میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ میں نے اپنے والدین کے ساتھ اسلام پر بحث کرنے کے لیے ان کے سامنے یہ موضوع اٹھایا، مگر میں نے ان کے ساتھ مذہب پر بحث کرنے کی کوشش ضرور کی، اور مجھے لگتا تھا کہ وہ جانتے ہیں کہ پس پردہ کچھ چل رہا ہے، مگر میں ان کے سامنے آ کر یہ نہ کہہ سکی کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ انہیں بہت دھچکا لگے گا اور انہیں دکھ ہوگا، اور ظاہر ہے کہ وہ اور ہم سب دیہی زمین پر رہتے تھے، لہٰذا ہم بہت محدود زندگی گزار رہے تھے۔ انہیں اسلام کے متعلق کچھ معلوم نہ تھا، مجھے بھی ان مسلمانوں سے ملنے سے پہلے تک اسلام کے متعلق کچھ معلوم نہ تھا، مجھے ان کے ہونے نہ ہونے کا بھی علم نہیں تھا۔ ہم سب امن اور تحفظ وغیرہ کے اس خول میں زندگی گزار رہے تھے، مگر ہاں میں نے اسلام کے بارے میں سیکھنا اور اس پر بات کرنا جاری رکھا، اور میں نے مسجد جانا اور علمی سرکل میں یا وہاں ہونے والی کلاسز میں جانا شروع کر دیا۔ میں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، وہاں دوسرے مذاہب سے تعلق رکھنے والے اور بھی لوگ ہوتے تھے جو مذہب کے بارے میں بات کرنے کے لیے مسجد آتے تھے، اور میں ہر وقت اسلام کے متعلق بات کرتی تھی۔ تو کسی نے مجھ سے کہا مگر کیا تم مسلمان ہو؟ میں نے کہا نہیں۔ تو انہوں نے کہا ہاں مگر تم مسلمان کی طرح بات کر رہی ہو، تم مسلمان کی طرح چل رہی ہو جیسے کہ کہاوت ہے بت کے پاؤں پالنے میں نظر آتے ہیں۔ لہٰذا مجھے احساس ہونا شروع ہوا کہ دراصل مجھ میں ایک کیتھولک سے زیادہ ایک مسلمان عورت تھی۔ یہ میرے سفر کا آغاز تھا۔ اسلام کی وہ کون سی بات ہے جس کی آپ دل سے گرویدہ ہو گئی تھیں؟ یہ حقیقت کہ جیزس کرسٹ کو ایک پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام سمجھا جاتا ہے، یہ میرے لیے سب سے بڑا قدم تھا، کیونکہ اب میں انہیں سمجھ سکتی تھی، میں ان کے بارے میں جان سکتی تھی، میں ان کے مشن، ان کے سفر کی اہمیت سمجھ سکتی تھی، اور مجھے اب اس بات کو سمجھنے کے لیے مسلسل اپنے ساتھ بحث کرنے اور خود کو اذیت میں ڈالنے کی ضرورت نہیں رہی تھی، لہٰذا یہ بنیادی چیز تھی۔ اور پھر ظاہر ہے کہ خدا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے جدا ایک ہستی ہے۔ میں اپنے پورے روحانی وجود کو خدا کی محبت پر اور خدا کے متعلق جاننے پر، خدا کو سمجھنے پر اور اس کی جانب سے ہماری تخلیق اور ہماری رہنمائی پر اور اس کی مسلسل رحمتوں پر اور موت کے بعد دوبارہ جی اٹھنے پر اور ایسی ہی دیگر چیزوں پر فوکس کر سکتی تھی، اور میں عیسیٰ علیہ السلام کو اس کے بندے اور رسول کے طور پر جان سکتی، سمجھ سکتی اور ان کا احترام کر سکتی تھی۔ کیا آپ ہمیں اسلام میں اپنے آخری مراحل کے متعلق بتا سکتی ہیں؟
یہ بہت سادہ انداز میں ہو گیا۔ میں نے تقریباً 3 سال تک اسلام قبول نہیں کیا تھا کیونکہ میں اپنے اس عمل پر پوری تسلی کر لینا چاہتی تھی، اور ظاہر ہے کہ اسلام قبول کرنے سے پہلے آپ ہر رات اور دن اسی پر بحث کرتے، کتابیں پڑھتے، لوگوں سے باتیں کرتے، چیزوں کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے گزارتے ہیں۔ ان میں سے زیادہ تر باتیں اچھی ہوتی ہیں، مگر کبھی کبھار آپ کو لوگوں سے فضول باتیں بھی سننے کو ملتی ہیں، تو اس طرح بے شمار چیزیں، لہٰذا اچھی گفتگو بھی ہوتی تھی اور ایسی گفتگو بھی کہ جو نہ ہوتی تو بہتر تھا۔ اور پھر آخر کار کیونکہ لوگ مجھے مسلمان سمجھتے تھے، میں روزہ رکھتی تھی، نماز پڑھتی تھی، ہر کام کر رہی تھی، مگر مجھے ایک آخری قدم بھی اٹھانا تھا۔ لہٰذا میں نے ایک چھوٹی سی پارٹی رکھنے کا فیصلہ کیا جہاں میں کلمہ پڑھ لیتی، اور میں نے ایک جمعہ کی رات کلمہ پڑھ لیا۔ اس وقت ڈبلن میں میرے لیے کوئی مسجد نہیں تھی، لہٰذا ہم بے بس تھے، ہمیں حلال گوشت تک میسر نہیں تھا۔ وہاں موجود مسلمان کمیونٹی بس ایک عارضی کمیونٹی تھی جو وہاں آتے، پڑھتے، گھومتے پھرتے تھے بس، لہٰذا اس وقت آئرلینڈ میں کوئی مستقل کمیونٹی نہیں تھی، تو میں نے کلمہ پڑھا اور مجھے وہاں سے باہر آنا یاد ہے۔ جیسا کہ میں نے بتایا یہ مسجد نہیں تھی، مگر اس رات جب میں نے کلمہ پڑھا تھا مجھے اس عمارت سے باہر نکلنا یاد ہے جہاں ہم ملاقات کیا کرتے تھے، اور مجھے اپنے بارے میں سوچنا یاد ہے۔ میں چھتوں پر چڑھ کر چیخ چیخ کر سب کو یہ بتا دینا چاہتی تھی، اور مجھے محسوس ہوا جیسے میرا سینہ پھٹ جائے گا، میرا دل باہر نکل آئے گا۔ اب ظاہر ہے میں اس وقت اسلام کے بارے میں سب کچھ نہیں جانتی تھی، وہ تو میرے سفر کا آغاز ہی تھا، مگر میں بڑی حد تک جانتی تھی کہ میں اسی مقام تک آنا چاہتی تھی، اور میں یہاں سے مزید آگے اس سے لطف اندوز ہونا چاہتی تھی۔ اچھا، ایک اہم سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے، آپ کے قبول اسلام پر آپ کے والدین کا کیا ری ایکشن تھا؟ اچھا نہیں تھا، میرے خیال میں انہیں مایوسی ہوئی تھی۔ عمومی بات کروں تو ایسے والدین بھی ہیں جو مختلف رد عمل دیتے ہیں، اور میں نو مسلموں کے ساتھ اتنا لمبا عرصہ کام کرنے کے بعد جانتی ہوں کہ میری کہانی اس سفر کی واحد کہانی نہیں ہے، مطلب ہر نو مسلم کی اپنی ایک کہانی ہے، ایک مختلف کہانی۔ میں ان کا ریاکشن سمجھ گئی، وہ مجھے کچھ کھو دینے کا، کسی قیمتی چیز سے محروم ہو جانے جیسا احساس تھا۔ آخر ان کی بچی ان سے کھو گئی تھی، ایک بچی ان کے لیے مر ہی تو گئی تھی، اور ہاں وہ لوگ بے انتہا خوفزدہ تھے، اور ظاہر ہے کیوں نہ ہوتے، آخر وہ والدین تھے، انہیں اختیار ہے اپنے بچوں کے لیے پریشان ہونے، خوفزدہ ہونے، ان کے متعلق سوچنے، ان کی رہنمائی کرنے کا، اسی امید کے ساتھ کہ وہ زندگی میں بھرپور کامیابی حاصل کریں، اور وہ آپ کے لیے امیدیں اور خواب بھی رکھتے ہیں۔ لہٰذا جب آپ مسلمان ہونے کا اعلان کرنے لگتے ہیں ایک ایسے مذہب کا جس سے وہ بالکل واقف نہ ہوں، تو گویا آپ زندگی کے سفر کو بالکل پلٹ دیتے ہیں۔ لہٰذا ان کا خوف زدہ ہونا یقینی تھا، وہ جانتے تھے کہ میں ایک سفر پر نکل چکی ہوں جس سے وہ خوش نہیں تھے، یا وہ سمجھ نہیں سکے، یا جسے سمجھنے میں انہیں مشکل پیش آ رہی تھی۔ آخرکار انہیں کب اس بارے میں پتہ چلا؟ شاید اس وقت جب میری شادی ہوئی۔ میری شادی اسلام قبول کرنے کے تقریباً 3 سال بعد ہوئی۔ میرے شوہر عراقی تھے، ان کا 6 سال پہلے انتقال ہو گیا، تو ہماری شادی ہوئی اور ہمارے 4 بچے ہیں، ایک بیٹا، 3 بیٹیاں، اور وہ بہت باکمال بچے تھے۔ واقعی ان کی پرورش میں بہت زیادہ لطف آیا، وہ بہت ہی پیارے تھے، اور میں نے ان کی ماں ہونے کا خوب لطف اٹھایا۔ میں اپنے اندر ایک کامیابی کا احساس رکھتی ہوں، مگر یہ اللہ کی مجھ پر بے پایا رحمت ہے کہ اس نے پہلے تو مجھے یہ بچے عطا کیے اور پھر مجھے ان کی پرورش کے قابل بنایا۔ ظاہر ہے میرے والدین میرے بچوں سے پیار کرتے تھے، اور بعض اوقات ہم نو مسلموں کے ساتھ یہ مسئلہ ہوتا ہے، ہمارے والدین کو ہمارا اسلام تسلیم کرنا بہت مشکل لگتا ہے کیونکہ ہمارا رشتہ ہی ان سے ایسا ہے، لیکن جب پوتے پوتیاں، نواسے نواسیاں آتے ہیں تو بیچ میں ایک نسل حائل ہوتی ہے، لہٰذا وہ ان سے محبت بھی کرتے ہیں، انہیں تمام حلال غذائیں دیتے ہیں، انہیں ان کی پسند کی چیزیں کھلاتے ہیں، اور وہ بلکہ میرے بچے اگر کہیں بھی کہ اوہ میں یہ نہیں کھا سکتا دادو کیونکہ یہ حلال نہیں ہے، تو میری والدہ ان سے کبھی نہ کہتی شریر نہ بنو یا اپنی دادی سے بدتمیزی نہ کرو، بلکہ وہ کہتی اوکے میرے بچے تو پھر تمہیں کیا چاہیے، جبکہ اگر یہی بات میں کہتی تو شاید میری والدہ مجھ سے کہتی تم ہمیشہ اسے کھاتی ہو، آخر اب کیا مسئلہ ہو گیا۔ تو یہ بات ہے، آپ کو انہیں یہ موقع عملی آزادی کا ایک پہلو دینا ہوتا ہے۔ اور پھر ظاہر ہے جب میری شادی ہوئی تو میں رہنے کے لیے انگلینڈ آ گئی، اور یوکی آنے کے 2 سال بعد میرے والد کا انتقال ہو گیا، تو میں اپنے والد کے ساتھ اپنے تعلقات اتنے بہتر نہ رکھ سکی جتنا میں چاہتی تھی، اور اس لحاظ سے کہ ان کی شخصیت کی سچائی، ایمانداری، کمیونٹی میں ان کے کردار، اور پھر جس طرح وہ اپنی ویلیوز، اپنی اخلاقیات اور اخلاقی اصولوں پر قائم رہے، تو میں ان کا بے حد احترام کرتی تھی۔ لہٰذا میں نے بے پناہ افسردگی محسوس کی، مجھے ان کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے کا موقع نہیں ملا، مگر میں نے ان کے انتقال کے بعد انہیں خواب میں اکثر دیکھا۔ میں نے دیکھا کہ وہ بیٹھے ہیں اور میرے شوہر کے ساتھ قرآن پڑھ رہے ہیں،
اور ایک موقع پر جب میرا ایک بیٹا ہو چکا تھا، میرے حمل کے ابتدائی مہینوں میں کچھ بچے ضائع ہو گئے تھے اور میں ایک مرتبہ پھر امید سے تھی۔ میں انتہائی خوفزدہ تھی کہ اس مرتبہ پھر ایسا نہ ہو۔ پھر مجھے اپنے والد خواب میں نظر آئے۔ میں نے دیکھا کہ وہ آئے اور اپنا ہاتھ میرے کندھے پر رکھتے ہوئے کہا، فکر نہ کرو، اس مرتبہ سب ٹھیک ہوگا۔ اور میں نے اپنی امی کو بتایا، کیونکہ میری امی چاہ رہی تھی کہ میں ان سے ملنے آئرلینڈ آؤں۔ میں نے انہیں بتایا کہ میں امید سے ہوں، تو وہ کہنے لگی، نہیں پلیز مت آؤ، کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ یہ بچہ ضائع ہونے کی ذمہ داری بھی مجھ پر آئے۔ تو میں نے ان سے کہا، سب ٹھیک ہے امی، میں آ رہی ہوں۔ تو کہنے لگی، نہیں پلیز، میں نہیں چاہتی، کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں اس بار بھی بچہ ضائع نہ ہو جائے۔ میں نے کہا، نہیں، مجھے پتا ہے کہ اس بار سب کچھ ٹھیک رہے گا، کیونکہ مجھے ایک خواب آیا تھا۔ اور میں نے انہیں کہا، جب میں گھر آؤں گی تو اس بارے میں آپ کو بتاؤں گی۔ لہٰذا میں گھر چلی گئی اور بعد میں میری بیٹی عالیہ پیدا ہوئی۔ پھر میری والدہ اور میرے درمیان بھی صلح ہو گئی اور ہمارا بہت اچھا تعلق قائم ہوا۔ اور ان کے انتقال سے پہلے، کیونکہ ہمیں معلوم تھا کہ وہ فوت ہو جائیں گی، انہیں کینسر تھا، تو ان کی وفات سے پہلے میں نے اسی سال ان کی سالگرہ پر ایک لمبا سا خط لکھا جس سال وہ فوت ہوئی تھی، اور میں نے انہیں بتایا کہ مجھے نہیں لگتا کہ میں انہیں کوئی ایسا تحفہ دے سکتی ہوں جو انہیں اتنا احترام دے جو انہوں نے مجھے دیا، مگر میں یہ خط لکھنا چاہتی تھی، اور جو کچھ میں نے لکھا اور جو کچھ میں نے کیا، اور اس سے انہیں اور میرے ابو کو جو تکلیف ہوئی، میں اس پر ان سے معافی مانگنا چاہتی تھی۔ میں نے وہ خط انہیں بھیجا اور ان سے معافی مانگی اور بہت سی باتیں کہیں، اور انہوں نے فوراً معاف کر دیا۔ مجھ سے کہنے لگی، تمہیں معافی مانگنے کی ضرورت نہیں تھی، تم میری بیٹی ہو اور مجھے تم سے بے پناہ محبت ہے۔ اور اپنی وفات سے چند ہی روز پہلے میں ان کے کمرے میں ان کے ساتھ تھی، وہ بستر پر لیٹی تھی اور میں ان کے برابر میں لیٹی تھی، اور حالانکہ وہ شدید بیمار تھیں، ان کا کافی وزن گر گیا تھا، وہ بالکل کمزور ہو گئی تھی، مگر انہوں نے اپنی باہیں میرے گرد لپیٹ لی اور کہا، جب تم نے اسلام قبول کیا تھا اور ہم نے جو کچھ تمہارے ساتھ کیا اس پر مجھے بہت افسوس ہے۔ میں نے کہا، امی مجھے یہ کام ذرا مختلف طریقے سے کرنا چاہیے تھا، میرا عمل مزید بہتر ہو سکتا تھا، مگر انہوں نے کہا، مجھے معاف کر دو، ہم نے تمہارے ساتھ جو بھی کیا اس پر معافی مانگتی ہوں۔ اور کہنے لگی، مجھے تم پر، تمہارے چاروں بچوں پر اور جس طرح تم ان کی پرورش اور تربیت کر رہی ہو، سب چیزوں پر فخر ہے۔ کیا کوئی ایسا غیر معمولی واقعہ ہے جو آپ کے ساتھ پیش آیا ہو جس سے آپ نے خود کو اللہ کے بہت قریب محسوس کیا ہو؟ آپ نے اللہ کے ساتھ ایک خاص کنیکشن محسوس کیا ہو؟ کیا کوئی ایسا خاص واقعہ ہوا اور کب ہوا؟ اس وقت جب میں پہلی مرتبہ حج یا عمرے پر گئی تھی، میں نے اپنا پہلا عمرہ 1995 میں کیا تھا، اور پھر میں 97 اور 99 میں گئی اور اپنے ساتھ 9 مسلموں کو لے کر گئی۔ ایسا احساس تھا جیسے گھر مل گیا ہو، میرا اب وہی گھر تھا۔ میرے والدین کھو چکے تھے، اگرچہ اس وقت میرے والدین زندہ تھے۔ میری والدہ 95، 97، 99 میں زندہ تھیں، اور پھر میں سال 2000 میں حج پر گئی۔ جب بھی میں حج پر جاتی تو اپنے ساتھ تقریباً 25 9 مسلموں کو لے کر جاتی، اور جب میں پہلی بار حج پر گئی تھی تو کسی نے مجھ سے کہا، تم کیوں جا رہی ہو، تم حج پر کیوں جا رہی ہو؟ تو میں نے کہا، میں اس لیے جا رہی ہوں کیونکہ میں اپنے ساتھ کچھ 9 مسلموں کو لے کر جا رہی ہوں، اور میں نے اس سے آگے کچھ بھی نہیں سوچا تھا کیونکہ میں اس کے انتظام میں لگی تھی اور میں بہت مصروف تھی تاکہ ہر کام صحیح طرح مکمل ہو جائے۔ اور پھر حج پر جانے سے ذرا پہلے میری امی کا انتقال ہو گیا، اور تب تک میں نے کبھی نہیں سمجھا تھا کہ یہ حج کتنا اہم ہے۔ مجھے اپنے یتیم ہو جانے کا احساس ہوا، ایسا محسوس ہوا جیسے زمین پر کوئی ایسا نہیں رہا جو میرا خیال رکھ سکے جیسے میرے والدین نے میرا خیال رکھا تھا۔ مجھے لگا جیسے دنیا میں میرا کوئی نہ رہا ہو، کوئی ایسا جو میرے لیے دعائیں کرے۔ یہ ایک بہت ہی سنجیدہ سوچ تھی، اور میں نے حج ادا کیا، اور وہ حج جو انتظامات، منصوبہ بندی وغیرہ میں ضائع ہو رہا تھا، وہ ضرورت اور طلب کا حامل حج بن گیا۔ یہ سفر میرے لیے ہمدردی کے جذبات اور اپنے دل کو سکون پہنچانے کی کوشش بن گیا، صرف میری والدہ کے انتقال کی وجہ سے۔ اور اس کے بعد میں ہر سال حج پر گئی ہوں۔ اور ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کس بات نے آپ کو سب سے زیادہ متاثر کیا؟ اوہ مائی گاڈ، واقعی میں آپ کو نہیں بتا سکتی۔ سبحان اللہ، مجھے ان سے بے پناہ محبت ہے، میں بتا بھی نہیں سکتی کہ کتنی۔ واقعی میں ہم جب بھی حج پر جاتے ہیں تو میں روضے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کے احاطے میں جاتی ہوں تاکہ انہیں سلام پیش کروں اور باقی سب لوگوں کے بھی سلام پیش کرتی ہوں۔ سبحان اللہ، وہاں کہنے کے لیے ہوتا ہی کیا ہے، مطلب وہ عظیم ترین انسان اور معزز ترین ہستی ہیں، سب سے زیادہ رحمتیں پانے والے حبیب اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مطلب میں کیا کہوں، میں
جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں زیادہ قصے نہیں سنتے، چھوٹے چھوٹے قصے، جیسے انہوں نے یہ کہا، یہ فرمایا، جیسے کہ ایک عورت مسجد میں جھاڑو لگایا کرتی تھی اور پھر اچانک وہ غائب ہو گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عورت کہاں ہے؟ صحابہ نے بتایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا تو انتقال ہو گیا۔ آپ نے فرمایا کیا؟ آپ نے فرمایا کسی نے مجھے نہیں بتایا کہ اس کا انتقال ہو گیا۔ کسی نے کیوں نہیں بتایا؟ کسی نے کہا اسے مسجد میں جھاڑو دینے والی ایک معمولی عورت سمجھ کر آپ کو اطلاع دینا ضروری نہ سمجھا۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قبر پر تشریف لے گئے اور وہاں کھڑی ہو کر اس کے لیے دعا فرمائی، اور آپ نے اس سے فرمایا اگر مجھے معلوم ہوتا تو میں خود تمہارا جنازہ پڑھاتا، میں تمہاری نماز پڑھاتا، میں تمہاری میت کے ساتھ چلتا اور تمہیں دفن کیے جانے کے وقت تمہاری قبر کے پاس کھڑا ہوتا۔ اور پھر کچھ دنوں راتوں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ عورت خواب میں نظر آئی۔ آپ نے دیکھا کہ وہ جنت الفردوس میں تھی اور وہ جنت الفردوس میں جھاڑو دے رہی تھی۔ آپ نے آ کر صحابہ کو یہ بات بتائی۔ آپ نے فرمایا اس کے مسجد میں جھاڑو دینے اور مسجد کا خیال رکھنے پر اللہ اس دنیا میں اس سے اتنا خوش ہوا کہ جنت الفردوس میں بھی اسے یہی کام دے دیا گیا۔ اگر آپ کو دنیا کے تمام غیر مسلموں سے بات کرنے کا موقع ملے تو آپ 1 منٹ میں ان سے کیا کہیں گی؟ آپ موقع سے فائدہ نہیں اٹھا رہے، آپ ایک حیرت انگیز چیز سے خود کو محروم کر رہے ہیں۔ ذرا آزما کر تو دیکھیں۔ آ جائیں، خوش آمدید، جس حال میں بھی ہیں آ جائیں، آپ کو کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ شراب پیتے ہیں کوئی بات نہیں، آ جائیں، انجوائے کریں، سنیں، بیٹھیں، سنیں کہ یہ کیا کہتا ہے، اور پھر اگر یہ آپ کو پسند نہ آئے تو کوئی بات نہیں، آپ اپنے راستے پر جا سکتے ہیں۔ مگر مجھے معلوم ہے کہ اگر آپ آئیں گے اور سنیں گے، اپنے دل کے کانوں سے سنیں گے، تو ممکن ہے آپ چلے جائیں مگر واپس ضرور لوٹیں گے۔ ہو سکتا ہے آپ چلے جائیں مگر زیادہ دور نہیں جائیں گے، آپ واپس آئیں گے انشاءاللہ۔